انتہائی واجب القدر عزت مواب شہنشاہ خطابت خطیب الفکر نقیب الذکر وکیل امام زمانہ سید العلماء جناب علامہ سید اسد عباس بخاری صاحب آپ لاہور یا رسول اللہ اللهم وليك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من شاءت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف نادی علی المدر النجائب تجدوان اللہ کافی النوائب كل هم وغم سيد لي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم و سکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الغفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعمیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین آپ نے ہاتھ اٹھایا داد دی میں لفظ مراج المومنین پہ ایک جملہ کہتا جا یہ جب میں نے ذکر جہاں جہاں پڑھا میری کوشش رہی کہ میں ریت کو زمانے کے سردار کے لقب یاد ضرور کروں میں نے بہت بڑا جملہ کہا آپ نے داد دی میں مشکور ہوں میں نے جملے کی کبھی تشریح نہیں کی معراج المومنین یہ آپ کے سردار کا لقب ہے مومنوں کی معراج آسان کر کے آپ کے خدمت میں عرض کروں محمد عرش پہ جائے اللہ سے ملے اسے محمد کی معراج کہتے ہیں زمین پہ مومنوں کو مہدی اللہ ملوائے مومنوں کے معراج
اور اس کو آسان کر کے عرض کرتا ہوں 14 محمد جب ایک وقت میں اکٹھے ہوں اور مومنوں کو ان میں فرق نظر نہ آئے. پہلا کون سا ہے؟ کیا بات ہے؟ ان میں فرق نظر نہ آئے. پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے. جب 14 محمد اکٹھے ہوں اس وقت ابھی یہ نعرہ لگوا رہے تھے، وہ چلے گئے نقیب ممبر جڑا نعرہ مرے سی اور مولا زواری کرے سی. ویسے آپس کی بات ہے، کون سا ایسا مومن ہے جس کا دل نہیں چاہتا کہ میں زواری کروں؟ ہر مومن کا دل چاہتا ہے. میں ایک زواری بتانے لگا. ایک زواری مزاروں کو جا کے سلام کرنا، کربلا کے ذرے ذرے پہ جا کے اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے سلام پیش کر کے اپنی وفا کا یقین دلانا، کربلا سے کفن لے کے آنا، کربلا کی مٹی اپنے ساتھ لے کے آنا بھی زواری ہے. لیکن میں علمی ضمانت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک زواری اور ہے جب حسین مرکز میں نہیں، مزار میں نہیں، تخت پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا. جب سردار اس کیفیت میں نہیں جس میں موجود ہے، جب سامنے بیٹھا نظر آئے گا، وہ بھی زواری ہے. اس زواری کے لیے فرمایا گیا حسرت رکھو زندگی میں، حسرت کو مرنے نہ دینا. اگر تمہاری حسرت نہ مری تو کربلا کا یہ وارث تمہیں قبر سے اٹھا کے بھی زواری کرائے گا. حسرت کو مرنے نہ دے. دل چاہتا ہے ہم سب وہ زواری کریں. یہ بھی سلام ضروری ہے، کرنا چاہیے. بات آگی بگاشا جی کرتا جاؤں. اس سلام کے بھی تقاضے ہیں. اس طرح نہیں. آپ کے چوتھے مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ نے فرمایا میرے جد کی زیارت اشبر اللہ کی زیارت ہے. مولا جو چلا جائے کربلا، کربلا سے واپس ہو کے اس کا مطلب وہ اشبر اللہ کو مل آیا؟ فرمایا نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک وہ میرے بابا کے مقصد قربانی کو نہ سمجھے. جی میں پوری علمی ضمانت کے ساتھ نمبر پہ کھڑا ہوں. صحیح سرکار پوری علمی ضمانت کے ساتھ کہ خالی سلام کر کے آنا، چکر لگا کے آنا، کربلا کی وہ جگہ دیکھ کے آنا نہیں. فرمایا جب تک بابا کے مقصد قربانی کو نہ سمجھے. اور آج تک لوگ شجی میں جملہ کہنے لگا ہوں، بات میں نے کرنی کیا تھی کہیں سے کہیں چل نکلی. جملہ کہنے لگا ہوں، دنیا یہی کہتی پھر رہی ہے، دیکھتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. ممبر کی قسم، اس ممبر کی عظمت کی قسم، ایک بلیہ ذہن میں رکھنا. تمہیں بچپن سے پڑھایا گیا یہ اصول ہے، یہ فروع ہے، یہ اصول ہے، یہ فروع ہے. توحید، عدل، امامت، نبوت، قیامت اصول ہے یا نہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. بڑے سے بڑا اہل علم آپ پوچھ لیجئے گا، ایک یہ اصول، یہ فروع، یہ اصول، یہ فروع. یہ لکھ کے ہم جیسے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی. نماز کی فضیلت اپنی جگہ، مقصد یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. خدا کی قسم سمجھ میں آیا لکھنے والے کو مسئلہ یہ نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا. لیکن معاملہ بتانے سے پہلے عرض کروں، قانون ہے جب بھی قربانی دی فروع نے دی، اصول نے نہیں دی. نہیں یاد کر پا، ابھی نہیں واضح کر پا. شاہ جی جب بھی قربانی دی، ان کو بھی یاد دلاتا تو یہ بھی لگتی، جب بھی قربانی دی فروع نے اصول کے لیے دی، اصول نے کبھی فروع کے لیے قربانی نہیں دی. میں علمے کے لیے بات روکی عرض کرتا ہوں، علمی گفتگو چل پڑی ہے. اگر امام نے صرف نماز کے لیے یہ قربانی دی تھی تو پھر سارے کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. پھر تو نعوذ باللہ من ذالک امام کی قربانی رہے گا گئی. معاملہ کچھ اور تھا. نہیں، وہ بات کرنے سے پہلے عرض کرتا جاؤں، کچھ چہرے پریشان ہو گئے. میں پریشان کرنے نہیں آیا. وہ حسین جو اپنی مرضی سے نانے کی پشت پہ سوار ہو جائے اور اتنی دیر تک بیٹھا رہے جب تک اس کا دل چاہے.
اچھا جی، جب تک اس کا دل چاہے. نانے کو سبحان رب العالی کئی دفعہ پڑھوا ہے خود. اچھا، سرکار کے بیٹھنے کا انداز علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے بڑا کمال لکھا ہے. جو شریف امام مظلوم سرکار شہنشاہ انبیاء کا رخ انور کعبے کی طرف، حسین کا رخ انور کعبے کی طرف نہیں. سرکار مختلف سمت میں تشریف فرما ہے. پہلی بات یہ ہے کریم کربلا کعبے کو کمر کر کے بیٹھے ہیں. نمبر 1، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. میں عقیدوں کی بات ممبر پہ کرتا ہی نہیں، میں صرف مقصد بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عقیدہ عقیدہ نہیں کہ جو اپنا بندہ باہر نکالے. اگر سلمان عقیدہ نکال دیتا بوزر مار دیتا. شجید رخ انور امام مظلوم علیہ السلام کا نمازیوں کی طرف، سرکار کا رخ ادھر ہے. ہوا کیا؟ ایک دفعہ تسبیح، 2 دفعہ تسبیح نہیں، مختلف روایتیں ہیں. 71 72 70 دفعہ تسبیح پڑھی رسول نے. فرمایا گیا وما ینطق عن الہوا کے مصداق کو اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ چاہے. اس وقت تک نہیں سر اٹھانا. وما ینطق عن الہوا کا مصداق، اپنا سر اثر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک حسین بیٹھے رہے. رخ انور امام مظلوم ہے نمازیوں کی طرف. آؤ مل کے حسین سے کہتے ہیں مولا مولا، ہم ہیں کم علم چھوٹے ظرف والے لوگ. مولا آپ کا اور آپ کے نانا کا مسئلہ ہے، آپ جانے آپ کا نانا جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں آپ بیٹھے کیوں، بیٹھنے کا مقصد کیا تھا. لیکن ہماری ایک ریکویسٹ ہے سرکار، یہ رخ انور تو کعبے کی طرف کر لیتے ہیں، پیچھے بیٹھے تھے نمازی، بار بار سر اٹھا کے دیکھتے تھے. آج خیر ہے رسول کو کیا ہوا، اتنا طویل سے طویل سجدہ ہوتا چلا گیا. سرکار شفقت فرماتے ان کی نمازوں میں تو خیال آ گیا، غیر کا خیال آ جائے نماز نہیں رہتی، امام نماز نہیں رہتی. سرکار اپنا رخ انور کعبے کی طرف کرتے نا مولا، فرماتے میری مرضی میں جیسے کروں، تم کون ہو پوچھنے والے. دراصل میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا محمد کی پشت پہ اصل کعبہ بیٹھا ہے. نہیں، پہلے یہ فیصلہ کریں نماز فروغ ہے یا اصول ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں بات روک کے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ. نماز 5 وقت واجب ہے، اس میں گنجائش انکار کی نہیں. کھڑا نہیں بیٹھ، بیٹھا نہیں لیٹ، لیٹ نہیں اشارے. اچھا اشارے سے نہیں پڑھ سکا کوئی بات نہیں، دنیا سے چلا گیا، کسی کو پیسے دے کے پڑھوا لینا. جس میں گنجائش موجود ہو فروغ شاہ اسے فروغ کہتے ہیں، جس میں گنجائش موجود نہ ہو اسے اصول کہتے ہیں. بھئی اہل علم ماشاءاللہ سادات المومنین اہل علم کے سایہ میں رہتے ہو یار، ایسا ہے یا نہیں کوئی دنیا سے بندہ چلا جائے پیسے دے کے بھائی وہ کاشاتی پڑھوائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں ہاں، مگر رسول کی کوئی معافی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. قربانی حسین کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرو. اور جو یہ سمجھتا ہے امام کی قربانی کا مقصد تھا ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت اور جنت، منبر پہ کھڑا عرض کر رہا ہوں حسین کی قربانی تو بات کی ہے، اس گھر کے شہزادوں کی تھوڑی سی محبت مچھر کے پر کے برابر بھی دل میں رکھ لو، جہنم نہیں جاؤ گے.
نہیں جاؤ گے جہنم. شجی وعدہ ہے, وعدہ عام بندے کا نہیں, وعدہ بشر کا نہیں. میں دو مصرے عرض کر کے بات عرض کرتا ہوں. محبتوں میں شمار کیسا, سوال کیسا, جواب کیسا. محبتوں میں شمار کیسا, سوال کیسا, جواب کیسا. محبتیں تو محبتیں ہیں, محبتوں میں حساب کیسا. میں ان دونوں باتوں کو ملا کے آپ کی خدمت میں نچوڑ پیش کر سکتا ہوں. قربانی امام مظلوم سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ منبر آپ تک قربانی امام مظلوم کی مقصدیت پہنچانے کے لیے بچھایا گیا. یہ جتنا بچھایا گیا, آپ نعرے مارتے ہو, یہ گھر کے فضائل پہ اچھا کرتے ہو, یہ آپ کی طینت میں, آپ کی گوندھی ہوئی مٹی میں شامل کر دیا گیا ہے. آپ نے خوش ہونا ہی ہونا ہے, مسائل میں آپ نے گریہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپ کی طینت میں شامل ہے. کوئی بھی پڑھنے والا ہے کرنا ہی کرنا ہے, نہ بھی کوئی پڑھنے والا ہے آپ نے امام مظلوم کے ذکر پہ گریہ کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر یہ منبر کیوں سجایا گیا؟ صبح سے لے کر شام تک 2 دن 3 دن کے جلسے مجالس کوئی پیغام دینے کے لیے برپا کی جاتی ہے, اور پیغام کا مقصد یہی ہوتا ہے, مقصد قربانی حسین سمجھو. کیا بات, سبحان اللہ. آج ایک بات بولو جی واضح ہو گئی. لکھنے والے لکھ گئے, انہوں نے اپنی عقیدے اپنے ضبط کے مطابق لکھا, دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کا. اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ہماری بات بڑی دور چلی جائے گی بھائی. کم از کم 2 سے 3 مجالس چاہیے صرف اسی بات کو واضح کرنے کے لیے. لیکن میں نے نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, ایسا معاملہ نہیں. قربانی حسین کا مقصد کیا ہے؟ مسائل نہیں پڑھ رہا, ذاکر صاحب سے لے کر آخری بندے تک امام کی ضربی کتنی ہے, مسائل نہیں پڑھ رہا. صرف مجھے فضائل کے حوالے سے کوئی نتیجہ نقطہ دینا چاہتا ہوں. شدید کتنی ضربے ہیں؟ 13. معصوم کتنے ہیں؟ 14. کیا نہیں سن پڑے ہر ذاکر سے ہر ضرب پہ گلا آتا تھا کسی نہ کسی امام کا؟ 14 کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں مسائل نہیں پڑھ رہا, میں ایک جملہ کہنا تھا, میں کہہ رہا جو پہنچ گیا میں بسم اللہ کرتا ہوں. ہے جی, مہربانی سے یہ سرکار سمجھو قربانی حسین کا مقصد. اچھا دیکھ, یہاں پڑھنے والے آتے ہیں, علماء آتے ہیں, خطبہ آتے ہیں, ذاکرین آتے ہیں, اپنی اپنی سوچ کے مطابق, اپنے اپنے ضبط کے مطابق آپ کے سامنے آ کے ذکر آل محمد کرتے ہیں. آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ فضائل سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا حصہ ہوتا ہے؟ مسائل. مسائل پڑھنے کے بعد اور کیا کرو, علماء بہت زیادہ, ذاکرین اور خطبہ بھی کبھی کبھی پڑھ جاتے ہیں. وَسَيَّلَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّنْقَلِبُونَ يَنْقَلِبُونَ. کبھی سنا ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ پہلے اس کا مطلب سمجھو, میں پھر اس کے تفسیر پہ بات کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے وَسَيَّلَهُ الَّذِينَ ان قریب ظالم اپنا انجام دیکھ لیں گے. اب جس کی پلاننگ میں ہی اگلا محرم, اسے اگلا محرم, اسے اگلا محرم, اسے اگلی مجلس, اس کی اس سے اگلی مجلس ہے, اس کو میری بات معذرت کے ساتھ سمجھ لی آئے گی. ہاں, اس کو ہمارا شکی میری بات سمجھ آئے گی جو یہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں تو آ. بغیر شکی جس کی پلاننگ ہی بہت زیادہ ہے, اس کو معذرت کے ساتھ اس کو میری بات سمجھ نہیں آتی. میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا. پریشان تو نہیں ہو, گھبرا تو نہیں گئے. میرا اپنا گھر ہے, جتنے بیٹھے ہو کوئی مقصد تو لے جاؤ نا پیغام. پہلا حصہ فضائل آل محمد. آنے والا بتاتا ہے دنیا والوں کو کہ یہ گھر کتنی عظمت کا مالک تھا. دوسرا جملہ, بھئی دیکھو اگر یہ گھر اتنی عظمت کا مالک تھا, امت نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا. مسائل بتاتا ہے. مسائل بتانے کے بعد پھر کہہ جاتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ان قریب, گھبراؤ نہیں, امت نے جو بھی ان کے ساتھ رویہ رکھا, ان قریب ایک آنے والا آئے گا, انجام یہ ظالم دیکھ لیں گے. اس کا مطلب یہ مجالس دراصل خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, جوہر شاہ جی میں قسمیں نہیں اٹھاتا, مرتضیٰ کی قسم, سلطان زمانہ کی موجودگی کی قسم, یہ مجالس ہوتی اس لیے ہے تاکہ ان لوگوں میں ہور جیسے جاگ جائے. سویا ہوا ہور جاگ جائے.
ना जाए इस तरफ सोच तो नसीब और मुकद्दर सैयदी सोया हुआ और जाग जाए। और तो है मगर सोया हुआ है, ये सोच के सोया हुआ है, कोई मसला ही नहीं है, हम हैं ही जन्नती। ये सोच के सोया है, उस सोए हुए हुर को जगा के बताना है भाई तेरी मंजिल जन्नत नहीं जमाने के इमाम का कुर्ब है। नमाजें पढ़ता नहीं था हुर, मौला मजलूम पे आने से पहले पढ़ता था ना, रोजे भी रखता था, क्या उसको ये यकीन नहीं था मैं जन्नत जाऊंगा? कितने मरले हैं जिक्र के, फजाइल, मसाइल, आखिर में दुआ। एक बात और अर्ज करता जाऊं, अगर सारा दिन हमने मजलिस एक नहीं 4 पढ़ी, तुमने 10 बंदों को सुना, एक नहीं 10 को सुना, पढ़ने वाले ने 4 मजालिस पढ़ी। अगर पढ़ने वाला तुम्हारे अंदर सोया हुआ हुर न जगा सका और सुनने वाले के अंदर भी सोया हुआ हुर न जाग सका, फिर सवाब तो मिलेगा, हुसैन नहीं मिलेंगे। जहां तक मेरी बात पहुंचे, बिस्मिल्लाह यार, बहुत शुक्रिया। शादी में हकीकत बड़ा मेंबर में बयान कर रहा हूँ, फिर सवाब तो मिलेगा, मौला नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, यही कोशिश होती है ना, आप तशरीफ लाते हैं इतनी दूर से, अपने काम काज छोड़ के आते हैं, ये मौला का जिक्र सुनने जा रहे हैं। अरे भाई आपको हम सुना रहे हैं माजी, भाई ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हर साहिब अकल माजी सुन के मुस्तकबिल की राह बनाता है। ये मेंबर के मौजू जो है शादी नहीं है, मेंबर को इन मौजूआत की जरूरत है मगर बयान नहीं होती है। इन्हीं मौजूआत की जरूरत है। हमारी नौजवान नस्लें तशरीफ रखती हैं, बच्चे हैं, जवान बच्चे, माएँ बहनें बेटियां तशरीफ फरमा है। अगर इनके अंदर ये जज्बा ही ना उभरा, ये मजलिस से जाके लड़ पड़ेंगी, कोई उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे। अगर इनके अंदर जज्बा हुर बेदार हो गया, कोई इनसे लड़ने भी आएगा तो ये कह के छोड़ देंगे कि अभी मेरे पास वक्त नहीं, मेरा मौला आने वाला है। यही होगा, ये सोया हुआ और जाग गया, तबीयत बदल जाएगी, मिजाज बदल जाएगी। लो जी, बस इतना सब अर्ज करना था तौहीदी गुफ्तगू में, मैंने आपकी खिदमत में कोशिश करो मकसद कुर्बानी हुसैन समझो, वरना क्या होगा आखिर वक्त में ऐलान होगा दुनिया वालों, ऐलान सुनो फलाना दुनिया से चला गया, इतने बजे उसका जनाजा है। ऐलान करवाने वाला, दुनिया से जाने वाला कोशिश करेगा यार मेरा ऐलान करना, जगह जगह बस्ती बस्ती करना, बंदे ज्यादा इकट्ठे हो। उसको हुसैन का मकसद समझ नहीं आया। अगर हुसैन का मकसद समझ आ गया, मेंबर की अजमत की कसम, फिर वो दुनिया वालों को ये नहीं कह जाएगा मेरे लिए ऐलान करना, बंदे इकट्ठे करना, बल्कि वो ये कह के जाएगा कोई आ जाए बिस्मिल्लाह, कोई ना आए बिस्मिल्लाह, मेरा मौला तो आएगा। मकसद समझ आ गया, मिजाज और हो गया, तबीयतों में फर्क आ जाए, बदलाव आ जाए। अब आपने कहीं नहीं जाना, अब मुझे नारों की जरूरत नहीं, बस आपके तशरीफ रखने की जरूरत है। तवज्जो है? अगर मकसद हुसैन समझ आ जाए। शायद एक बहुत बड़ी बात करने लगा, बहुत बड़ी बात करने लगा, अब तक मैंने मेंबर पे नहीं की। साहिबान इरफान बैठे हो, मैं कहता हूँ बात जाए ना जाए, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। मकसद हुसैन समझ आ जाए, करबला का कफन पहन के दुनिया से जाने की जरूरत नहीं। शादी में बहुत बड़ी वकार में भाई बहुत बड़ी बात कर गया। अगर मकसद कुर्बानी हुसैन समझ आ जाए, फिर दुनिया से जाते हुए हाथ में खाके शिफा ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मकसद हुसैन, मकसद कुर्बानी हुसैन समझ आ गया। करबला का कफन वाली करबला ने दिया, करबला की मट्टी वाली करबला ने दी। क्यों जरूरत नहीं? मकसद हुसैन समझ गया। जब मकसद हुसैन समझ गया, फिर कफन और मट्टी नहीं, हुसैन साथ साथ होगा।
کب سمجھیں گے ہم نہیں سمجھنا ہے، یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ آئیے زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، مقصد حسین سمجھنے کے لیے آغاز مودت کریں جو ہم پہ واجب نہیں اوجب ہے۔ نہیں سمجھ آئے گی مودت اس وقت تک جب تک محبت سمجھ نہ آئے، محبت نہیں سمجھ آئے گی اس وقت تک جب تک دھکے نہ کھائے، جھٹکے نہ کھائے۔ گاشا جی میں بہت بڑے کلیے کھڑا دے رہا ہوں سے جب تک دھکے۔ اچھا دیکھو نا، جھوٹی محبت ہوتی ہے کسی کو کسی سے، دھکے اور جھٹکے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں نا، جھوٹی محبت۔ اصل میں یہ بھی انسان کا قصور نہیں، آنکھیں کھولتا ہے جس معاشرے میں رہتا ہے اس کو جو نظر آتا ہے وہ اسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے یہی ہے وہ جس کے لیے میں دنیا میں آیا، یہی ہے وہ جس کے لیے میں دنیا میں آئی ہوں۔ جب سمجھ آ جاتی ہے دھکے کھا کے جھٹکے کھا کے، نہیں بھائی یہ وہ نہیں، وہ کوئی اور ہے۔ معیار محبت بہت مہربانی، آپ کے سارے لانے کا شکر ہے۔ رحیم خان سے تشریف لائے ہو، خان صاحبان تشریف فرما ہو۔ عرفان کی پہلی آج آپ کے حوالے سے گفتگو ہے، ماشاءاللہ غور فرمانا، جملے پہ غور کرنا، ڈسکس کرنا، انشاءاللہ رحیم یار کا دور نہیں، ضرور آئیں گے۔ پوری پٹی پڑی ہے، میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پھول تیرے میرے لیے نہیں بنے، اگر تیرے میرے لیے یہ پھول بنتا، تیری میرے زندہ رہنے تک بنتا رہتا، نکلتا رہتا، پھر بند ہو جاتا۔ اس پھول کا مس یوز نہ کر، اس پھول کے بکھرنے کا انداز دیکھ۔ یہ اپنے ہاتھ پھیلا کر نہ صرف قائم کو بلا رہا ہے بلکہ مہدی کے جوتوں کے تلوے میں مسلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بھی انداز محبت ہوتا ہے لوگوں کا، پیسوں سے، مال سے محبت، پیسے سے بڑی محبت ہے ہاں جی، بہت زیادہ۔ یہ انسانی فطرت بنا دی گئی ہے، شاید بنا دی گئی ہے، ورنہ آپ کے بزرگ سادات اس بات کی گواہی دیں گے اگر موجود ہیں کہ بزرگوں نے ہمیشہ کاغذوں کو ٹھکرایا۔ مہربانی خان صاحب شکریہ نہیں کرتا، بڑی سادات نے، یہ جنہوں نے سادات کی دیوانیں چلائی ہیں، جنہوں نے اپنا آپ منوایا ہے، جنہوں نے اپنی نسبت کا بتایا ہے، کیوں کردار ہی تو نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ جو دولت آئی ہے ادھر سے ادھر دے دی، ادھر سے ادھر دے دی، ادھر سے ادھر دے دی، ادھر سے، ایسے ہی رہا ہے نا بابا۔ اچھا ایک پیسہ ہے، انسان کو فطرت میں محبت پیسے سے شامل نہیں۔ میں شاید ایک جملہ کہہ گیا وقار شاید فطرت میں نہیں، یہ بد فطرتی ہے۔ فطرت انشاءاللہ آنے والی ہے، سردار جب آئیں گے، پوری دنیا کے امیر، تمہارا رسول کا فرمان ہے، پوری دنیا کے امیر جھولیاں بھر کے پیسہ لے کے جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر جا کے کہیں گے آؤ کوئی ہے لینے والا، کوئی ہے لینے والا۔ سارا دن گزار کے شام کو آئیں گے، جتنا لے جائیں گے واپس آئیں گے، پوچھا جائے گا کوئی نہیں تھا، کہا کوئی نہیں تھا، کیونکہ فطرت کا مالک آ گیا ہے۔ یا وارث خون حسین، یا وارث خون حسین۔ اچھا پریشان نہ ہو جانا، میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں۔ کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ مہربانی قرآن اور وارثان قرآن کے فرمان سے ثابت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے؟ نہیں، یہی تو فطرت ہے۔ جب فطرت سے باہر نکلتا ہے پھر پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ بات سے بات چل پڑی، اس لیے میں عرض کر گیا، جب تک بچہ ہے تب تک وہ اسلام پہ ہے،
اس کے سامنے نوٹوں پہ نوٹ ڈالو، نوٹوں پہ نوٹ رکھو، وہ کہے گا یہ کیا ہے، چاہیے ہی نہیں۔ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، جو چلنا پھرنا سیکھ، ان کو جا کے پیسے دینا، وہ کھیلیں گے، موڑیں گے، منہ میں ڈالیں گے، پھینک دیں گے۔ بھائی یہی تو فطرت ہے۔ اگر کہو نا مہدی کے ظہور پہ کیا ہوگا، بچے کو پیسے دے کے دیکھنا، بچہ پیسہ پھینک کے کہے گا مہدی کے ظہور پہ یہ ہوگا۔ بہت شکریہ، مہربانی، پیر محل کیا بات ہے۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ ابھی تو محبت اور مودت پہ میں نے نظم سنا دی، ابھی واقعات پڑھنے ہیں، تو پھر آئے ہیں تو پیغام حق تو پورا دے کے جائیں۔ جی 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ۔ میں کر رہا تھا پیسہ انسان کی اس وقت ظاہری انسان نے اپنی مجبوری بنا رکھا ہے۔ کتنی محبت ہوتی ہے پیسے سے، صبح سے لے کر شام تک دوڑتا اسی پیسے کے پیچھے، کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی ہے کہیں نہ کہیں سے مل جائے۔ یہاں یہ روک کے عرض کرتا جاؤں، محنت مزدوری حکم ہے، کرو، رزق حلال لازم ہے، کرو۔ یہ کام نہیں کہ گھر بیٹھے رہو اور تو اللہ ہمیں لنگر روٹی دے، ایسا نہیں ہوگا۔ محنت مزدوری کرنی ہے، مگر پیسے کے پیچھے بھاگ کے نہیں۔ ابھی گندم تیار ہونے والی ہے ماشاءاللہ، اپریل میں کٹائی ہوگا کیا؟ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ دانا۔ جب تھریشر میں ڈالو گے نکلے گا دانا، ساتھ بھوسا بھی ملے گا۔ یہی تو کمال ہوتا ہے، اصل ضرورت ہے دانا، بھوسا فری میں ملتا ہے۔ جو مولا کے پیچھے بھاگے، مولا دنیا بھی فری میں دے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، سلام ہے، کیا بیان ہے۔ آپ کی کیا بات، آپ کے اطمینان اور مسکراہٹ والے چہروں کو کر دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ، تھوڑی سی بات آگے چلاؤں، بات سے بات نکل رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ سمیٹتا بھی ہوں، بہت زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لے جاؤں، لیکن مقصد بھی پہنچانا ضروری ہے۔ شجی غرق ہو گئی ہے دنیا، شجی ہر چیز کاغذ میں دیکھ رہے ہیں بھائی، ہر چیز پیسہ 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 پیسہ۔ خدا کی قسم، پیسے کے پیچھے بندہ لگ جائے، مولا بندے کو بھول جاتا ہے۔ جس کا مقصد پیسہ ہونا، اس کو کیا پتا امام کا ظہور کب ہوگا، اس کو کیا پتا کربلا کیا ہوتی ہے، جب مطمع نظر کچھ اور ہو۔ میں آج کر رہا تھا پیسے سے محبت۔ اچھا محبت کیا کراتی ہے بھائی؟ صبح میں نے دکان کھول دی ہے، کم از کم میں 6 سے 7 گھنٹے دکان کھولوں گا تو مجھے سارا دن کا پروفٹ 3000 کا ملے گا۔ مجھے کیا ہوا، پیسوں سے محبت بھی ایسا کرتے ہیں، میں 6 بجے کی بجائے 4 بجے کھولتا ہوں اور رات تک کھولے رکھوں گا۔ کیوں؟ پروفٹ زیادہ ملے گا۔ یعنی محبت پیسہ، محبت دولت، اس کی نیند بھی حرام، چین بھی حرام، سکون بھی حرام، گھر کو ٹائم بھی نہ دے سکا۔ محبت دولت، اسی کے پیچھے بھاگ نکلا۔ محبت اپنا آپ دکھاتی ہے، محبت جس سے ہو جائے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بھائی آپ کی کیا بات ہے، جس سے محبت ہو جائے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اچھا جی، ہر ایک نے ٹھوکریں کھا کر، میں نے اس پہ بڑی 3-4 دن سے میں بڑی تحقیق کر رہا تھا اسی محبت کے لفظ پہ۔ بھئی بندے نے 2 مصرے لکھے، کمال کر دیا۔ وہ کہتے تم کیا جانو محبت کی مین کا مطلب، تم کیا جانو محبت کی مین کا مطلب، گر مل جائے تو معاوضہ، نہ ملے تو موت۔ ہے جی، گر مل جائے تو معاوضہ نہ ملے، تم کیا جانا محبت کی مین کا مطلب۔ جی بندوں نے ٹھوکریں کھا کے اپنے اپنے ویوز لکھے، کسی نے محبت کو کیا کہا، کسی نے محبت کو کیا، یعنی جو پیسے کی وجہ ساری زندگی بھاگتا تھا، جب 50-60 لگے میں موبائل تائی نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو سید جیو۔ ہاں سارا دن موبائل میں موبائل دیکھنا ہی نہیں۔ بسم اللہ، سرکار دی برکت نال تیرے ٹائم بھی رکوا دے ہوں گے۔ شاہ جی اللہ اکبر، خدا کی قسم بادشاہ پہ بندوں کا یقین نہیں،
डॉक्टर राम एक बात बहुत बड़ी बात कर गया। बिस्मिल्लाह। वो कहते बे यकीनी से बदतर है गुलामी। वाह जी वाह। जी अल्लाह करे मखलूक को, रैयत को, चाहने वालों को यकीन समझ आ जाए। शायद रात को बंदा सोता है ना, यकीन होता है मैं सुबह उठूंगा। अगर बंदे को ये पता चल जाए मैं तो सुबह मर जाऊंगा, बंदा सोई ना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। है जी, यकीन होता है। आपके सर हिलाने का शुक्रिया। यकीन होता है। अभी मैंने खाना खाया, अगर बंदे को यकीन हो कि रात को खाना नहीं मिलेगा, कैफियत क्या होगी? बस सलमान से पूछा गया, सलमान यकीन के कमाल को क्या कहते हैं? कहा विलायत। मेहरबानी पे बहुत शुक्रिया। आपकी क्या बात है? मैं अर्ज कर रहा था मोहब्बत, बात भूली तो नहीं। चलिए हर बंदे ने जिस जिस अंदाज से उसको झटका लगाना, उसने अपने अपने अंदाज से मोहब्बत को डिफाइन किया। मोहब्बत जो महबूब हो, जिससे हो, वो अपनी तरफ खींचता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो कोठियां हो, कारें हो, जमीनें हो, या दुनिया का जूठा महबूब हो, अपनी तरफ खींचता है। मैं अर्ज कर रहा था जब बंदा 50-55 साल क्रॉस कर जाता है ना, तो उसने पूरी जिंदगी किसी की मोहब्बत में, बच्चों की, घर की, निदान की मोहब्बत में बहुत कुछ कमाया। होता क्या है, नतीजा ये निकलता है शादी, वही बच्चे, वही घर वाले उसको अपने ऊपर बार समझना शुरू करते हैं। गवाही दोगे पीर मालवालों, ये तो बड़ा बार है यार, ये तो पता नहीं इसको कब ये दुनिया से जाएगा, ये तो बीमार ही नहीं होता। उस रहती है ज्यादा मोया मरता ही नहीं, तबीयत घबरा तो नहीं गई। आगे क्या बात है? वही बच्चे जिनके लिए उसने मेहनत की, दिन रात एक किया, धूप छाऊं, खैर मुल्क काटा, परदेश काटा, मेहनत की, इतना पैसा इकट्ठा किया, आखिर में ऐसे है ना, आखिर में कहते हैं पता नहीं इसको कब क्या कुछ होगा, पता नहीं क्या कब होगा। फिर आखिरी वक्त में बंदा ये सोचता है मैंने जिंदगी की बड़ी गलती की है, मुझे मोहब्बत इनसे नहीं करनी चाहिए थी, उनसे करनी चाहिए थी जो धोखा नहीं देते। जब गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है कि हमारे काम का नहीं रहा, फिर जाके समझ आती है इतनी पेंशन इकट्ठी की, अब ये पता नहीं क्या करेंगे, किस में। याद रखना, ये भी अर्ज करता जाऊं इल्मी जिम्मेदारी के साथ, हमारे छोटे हो भाई, याद रखना जितनी दौलत इंसान इकट्ठी करता है, अगर वो इकट्ठी करने वाला सही मकसद और सही मसरफ पे खर्च ना करे, जो पीछे औलाद जहां गलत खर्च करेगी गुनाह सजा उसको होगी। मेन मौजूद तो तू था, इकट्ठा करने वाला तो तू था, पीछे वालों में तो गुल छड़ी उठाने थे ना, मौज मेला ही करना था। बाबा की इतनी रकम आ गई, बाप की इतनी रकम आ गई। बस अब मोहब्बत की छोटी सी नतीजा निचोड़ देने लगा हूं। पहला, दुनिया से जाने के बाद जो माल तकसीम करने लग जाए, जायदाद तकसीम करने लग जाए, उनसे मोहब्बत नहीं जचती। जो दुनिया से जाने के बाद कब्र में कहें अकेला ना समझ मैं हूं, मेहरबानी सादा अपने घबराना। इस वक्त तो समझ रहे ना, जितने तेरे करीबी करीबी प्यारे प्यारे सारे अच्छे मोहब्बत वाले आए थे सब चले गए। घबराना मैं हूँ, आप है मेरे लिए। हाँ, आवाज है कि हम ही हैं तेरे लिए, इसलिए तो उठता हमारे लिए था, तो बैठता हमारे लिए था, तो चलता हमारे लिए था। आपकी क्या बात है, आपके मयार समाज की क्या बात है। अच्छा चलिए मैं दूसरा न छोड़ देने लगा। मोहब्बत जब अपने कमाल पे पहुंच जाए, लाजिम है मोहब्बत का आगाज हो। गाजी के अलम गवाह है, एक जुमला देने लगा हूँ। जाकिर साहब से लेकर, मैं नहीं जानता, इनसे मेरी मुलाकात नहीं, वैसे ज़ाहिर कहीं मिले होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन इनसे लेकर आखिरी बंदे तक, जहाँ जहाँ तक मेरी माँ बहनों बेटियों तक आवाज़ मेरी पहुँच रही है, शायद जुमला कीमती देने लगा हूँ, ज़ाहिर ना करना। मोहब्बत
بغیر دیکھے سے ادھوری ہوتی ہے. شاہ جی آپ کے کیا ہو رہے ہیں؟ جس کو دیکھا نہ ہو نا محبت ہوتی ہے پر ادھوری ہوتی ہے. جس کو دیکھ لے اس کی محبت اور ہوتی ہے. بس میں یہی کہنے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, یہی گزارش کرنے آیا ہوں, جتنے بھی تشریف فرما ہو کوشش کرو کربلا اپنے اندر اتارو, مقصد کربلا سمجھو, قربانی کربلا سمجھو. مقصد و قربانی کربلا جب تمہارے اندر اتر گئی پھر تمہارا رویہ یہ ہوگا, تمہارے امام کے فرمان سے ثابت کرنے لگا ہوں جو شاہ جی سرکار کا فرمان ہے, تم مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہو جانا, ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے. آپ کی کیا بات ہے, ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے. جب دیکھ لو گے پھر محبت کمال پہ چلی جائے. میں یہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے کلیہ بھی, ہمارے پاس اور شدید ادارہ نہیں ہے جہاں ہر قسم کے, ہر ذہن کے, ہر عقیدے کے, ہر مسلک کے لوگوں کو ہم ایک مشترکہ پیغام دیں سوائے مجلس اعزا کے. ہاں سرکار فرماتے ہیں پھر ہم ملنے آئیں گے. جب مولا کو دیکھ لیا پھر تمہارے ذہنوں سے گناہ اور ثواب نکل جائے گا. شاہ جی خدا کی قسم آج میں گفتگو کھڑا کر رہا ہوں, کوئی اور معیار کی اگر کوئی بیٹھے ہو عرفان کے موتی سمیٹنے والوں, پھر تمہارے ذہن سے گناہ اور ثواب نکل جائے گا. کسی مرد کو دنیا کی کوئی عورت سامنے نظر آ گئی, نگاہیں نیچے کر کے کہے گا ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس کو. پھر یہ نہیں ہوگا دیکھا تو گناہ, نہ دیکھا تو ثواب. پھر نفس مجبور نہیں کرے گا, کوئی بات نہیں آج گناہ کر لیں کل سے ثواب کرنا, آج گناہ کر. نفس مجبور نہیں کرے گا. کوشش کرو خلوص لے کے آؤ تاکہ تمہارا آغاز محبت ہو. زندگی میں خلوص لے کے آؤ. خلوص کا کیا ہوتا ہے, مجھے ملے گا کیا نہیں سمجھا. خلوص کا دوسرا مطلب ہے بے لوث. انگلش میں کہتے ہیں انکنڈیشنل. بے لوث نہیں سمجھ آئے گی. اپنی ماں کو جا کے ملنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا, تمہیں وہیں سے خلوص نظر آ جائے گا. تمہاری ماں تم سے کرتی ہے محبت, تم بیٹھے ہوگے روٹی تمہیں دے گی خود نہیں کھائے گی, تم بچاؤ گے بچا ہوا کھائے گی. خود سادہ کپڑے پہن کے پھرے گی, تمہارے لیے اچھے کپڑے تیار کرے. اگر اس ماں سے کوئی پوچھے کہ ماں یہ تو اپنے لیے سادہ کپڑے, بچے کے لیے اتنا اعلیٰ اعلیٰ کپڑے, کہیں گے کوئی بات نہیں خیر سے ہو, اس کی ضرورت زیادہ ہے. جی ہر گھر کا رواج ہے گوشت پکا ہو نا, سالن بنا ہو, کوشش ہوتی ہے ماں کی پہلے اولاد کو کھلائے. بس یہی خلوص ماں سے جا کے سیکھنا. اور ماں سے کوئی غیر آ کے پوچھے ماں اپنی بیٹی کے لیے اتنا کر رہی ہے, اتنا کر رہی ہے, بڑا ہو کے تجھے گھر نہ رہنے دے کیا کرے گی؟ آگے کہے گی کوئی بات نہیں رہنے نہ دے بس خیر سے رہے. یہ ہے خلوص. اگر کسی کو سمجھ آئے ہو, اس سے بڑی وکالت ہے میرے پاس مثال نہیں ہے. یہ ہے خلوص. کچھ نہ دے, جہاں رہے ٹھنڈی چھاؤں میں رہے, خیر سے رہے, اس کو کچھ نہ ہو. بس جب محبت دیکھنے کے بعد خلوص کے راستے پہ سفر کرنا شروع کرے گی, پھر مجلس سے جا کے کوئی تم سے پوچھے گا کہاں گئے تھے, پہلے تم کہو گے میں گیا تھا حسین کی مجلس پہ. جب محبت میں خلوص آنا شروع ہو جائے گا پھر نہیں کہو گے میں حسین کی مجلس پہ گیا تھا. کوئی پوچھے گا کہاں گئے تھے, کہو گے حسین نے مجھ جیسے کو بلایا تھا. اللہ شاید میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کر رہا ہوں. مجھ جیسا اس قابل تو نہیں تھا, میرے مولا نے مجھے بلایا تھا.
میں اس قابل نہیں تھا، میرے مولا نے مجھے صف پہ بٹھایا تھا، میں اس قابل نہیں تھا، میرے مولا نے مجھے اپنا صدقہ لنگر کھلایا تھا۔ یہ شکم بڑا اس قابل ہے، یہ زبان بڑا اس قابل ہے۔ جوہر شاہی بندے تھک گئے ہیں، میں ایک بات کیے بنا رہ نہیں رہا، میں کہنے لگا خدا کی قسم جتنی ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، جتنے ہم گلے کرتے ہیں، جتنی ہم لوگوں کو گالیوں کا جواب گالیوں سے دیتے ہیں، ہماری زبان کو یہ حق حاصل نہیں ہم حسین کا لنگر کھائیں، لیکن سلام ہے امام کو ہمیں بار بار لنگر کھلا کے ہمیں زبان پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں بار بار سرکار کرنا، بار بار کریمی کرتا ہے، بار بار کریمی کرتا ہے، بار بار کریمی کرتا ہے۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کے خدمت میں عرض کر پایا ہوں۔ آؤ اس وقت کو قیمتی وقت سمجھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ جوانیاں 4 دن کی، یہ زندگیاں 4 دن کی، بڑے بڑے نامور آئے، ہے کئی نام و نشان؟ کوئی ان کا پرسان حال ہے؟ نہیں ہے، خان صاحبان کوئی بھی نہیں ہے کسی کا پرسان حال سوائے ایک کے جو لائق محبت ہے، سوائے اس کے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے عمل دینے لگا ہوں، 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھو۔ بس عمل دیتا ہوں اور اس کے بعد 2 جملے بس ہے، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ لازمی پڑھو ہدیہ دو، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھو، پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے وہ امام عطا کیے جو ہیں تو میں ہوں۔ انداز سنتے جاؤ، بھائی کیا بات ہے، سلام ہے، اس کے بردازی بتانے لگا۔ پروردگار تیرا اللہ کے ساتھ وہ ہستی عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پروردگار میں اس قابل نہیں ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری قربت تو مانگتا ہوں، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت قربتاً اللہ قربتاً اللہ، مگر میں آج تک تیری قربت حاصل کر نہیں سکا۔ پروردگار میں اسی نماز کے ذریعے مجھ جیسا نااہل ضعیف حقیر تیری بارگاہ عرض گزار ہے، مجھے زندگی میں ہی اپنی قربت اپنے ہادی کے قرب کے ذریعے عطا کر۔ مجھے قربت عطا کر۔ جب قربت ہو جائے پھر بندہ نماز میں بھولتا نہیں، قربت نہ ہو تو پھر بھولتا ہے رکوع کتنے تھے، سجدے کتنے تھے، قیام کتنے تھے، ایسے ہے نا جی، پھر بھولی بسری چیزیں بھی نماز میں یاد آتی ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لو، اس کے بعد پروردگار سے گفتگو اپنے اپنے انداز میں کرو۔ گفتگو کرنے کے بعد ایک عرضی کرو، پروردگار خالی نہیں لوٹاتا تو کسی کو بھی، میں آیا بیٹھا ہوں، میرے لیے سوائے تیرے یا تیرے پیاروں کے اور کوئی بھی نہیں۔ میں آیا بیٹھا ہوں، میرے عمل میرے پاس کچھ نہیں، عمل ویکھاں کہ کچھ نہیں پڑھتے، میرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ مجھ جیسا ان سے پیار کرتا ہے کہ جن سے تم پیار کرتا ہے۔ آیا بیٹھا ہوں، یہ دل کی 2 آنکھیں بند ہیں، ظاہری آنکھیں کھلی ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں۔ رب میری دل کی آنکھیں کھول دے، میں آیا بیٹھا ہوں، میری دل کی آنکھیں کھول دے۔ احسان فرما جب دل کی آنکھیں کھلیں گی تو میرا امام مجھے نظر آئے گا۔ میں بچپن میں اپنے امام کو دیکھتا تھا۔ میں شاہ جی ایسے بات کر رہے ہیں، وہ کہا شاہ جی معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، معصوم بچہ، مولا اس کا کیا کمال ہے؟ امام فرماتے اس کا کوئی کمال نہیں، اس کے امام کا کمال ہے۔ اپنے امام کو مسکراتا دیکھتا ہے، ہنسنا شروع کرتا ہے، اپنے امام کو غمگین دیکھتا ہے، رونا شروع کرتا ہے۔ اس کا کمال اس کے امام کا کمال ہے، اس کا امام سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ آیا بیٹھا ہوں، رب میرے پر رحم کر، میرے دل کی آنکھیں کھول، میرا کوئی بھی نہیں سوائے تیرے ہادی کے، میری دل کی آنکھیں کھول تاکہ میں جتنی زندگی اس ہادی کی برکت سے تم نے مجھے دی ہے، میں وہ زندگی اس کے نام وقف کر دوں، تاکہ مجھے اس سے وہ محبت ہو جائے جس محبت کے کمال
مودت کا سوال تیرے ہادی نے اپنے ظہور پر مجھ سے کرنا ہے. جوہر جی میں ایسے بات نہیں کر گیا. پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ تمہارا زمانے کا امام جب ظہور کرے گا تمہاری کتب میں لکھا ہے یار. کعبے کی چھت پہ سرکار کا جب پہلا خطبہ ہے اس خطبے کے طویل جملوں میں جملہ ہے او دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. بہت بڑا طویل موضوع ہے, میں اس طرف چلا کے بات طویل چلی جائے گی. دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. ہم دے سکتے ہیں؟ سب نے سارے نفع میں ہلایا. نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں. کربلا یہی تو سکھاتی ہے کہ میں تمہیں سکھانے آئی ہوں, آؤ مجھے اپنے اندر اتارو, تم بھی مہدی کو جواب دے لو گے. یہی تو ماتم سکھاتا ہے, یہی تو عزاداری سکھاتی ہے, یہی تو جملہ منصوبات آل محمد ہمیں یہی تو سبق دیتے ہیں. ہر عاشق ہمیں یہی سکھاتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھو ہم تو کردار ادا کر گئے, اب تم نے بھی کرنا ہے. ہمیں یہی سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس اتنی گزارش تھی, اتنی عرضی تھی. باقیہ پھر انشاءاللہ اللہ کرے بادشاہ آ جائے, ممبر کا وارث آ جائے. باقی آپس کی بات ہے, سادات و ممی پیر مان مجھے نہ آنے دینا ممبر پہ, لیکن بات کرنے لگا میں, خدا کی قسم یہ ممبر ادھورا ہے. جتنے بھی آتے ہیں ممبر پہ, ہم لوگ جتنے بھی آتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ ممبر ادھورا ہے, یہ ممبر منتظر ہے. ایسے میں کہ یہ ممبر منتظر ہے. یہ پلان نہ بنایا کرو کل پھر ہم مجلس سنیں گے, پرسوں پھر اگلا محرم اس سے اگلا محرم اس سے اگلا محرم. پلان یہ بناؤ اللہ کرے ممبر کا وارث آئے, ہم اس وارث سے آل محمد کی کہانی سنیں. یہ پلان بنا ہے, یہ پلان بنا بس. ہاں آئے گا نا جب, بس جوہر شاہ جی اتنا ہی گزارش کافی ہے. میں ہمیشہ ہر فورم پہ دعائے عہد موالیان حیدر کرار میں تقسیم کرتا ہوں بسم اللہ بادشاہ کی توفیق سے. آج بھی لے آیا ہوں, جن گھروں میں لگی ہے جو پڑھ رہے ہو 100 بسم اللہ, جو نہیں پڑھ رہے جن کو چاہیے ہو وہ لے سکتا ہے. دعائے عہد کی کوئی قیمت نہیں, صرف اتنی قیمت ہے, پڑھیے تو ضرور. چھٹے امام نے تم پہ بہت شفقت کی, موسم جو ہے احسان تو کرتے ہیں. فرمایا دعا عہد کرتے پڑھتے 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 دنیا سے چلا جائے, گھبرائے نہ, اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے. جو پڑھتے ہو 100 بسم اللہ, جو نہیں پڑھتے کوشش کرو پڑھو. اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا مولا تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. ایک تو رعیت کو فرمان سنانا ضروری ہے کہ شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو, ہماری توہین نہ کرو. تمہارے معصوم کا فرمان سنانا بہت ضروری ہے. دوسرا چاہتا ہوں جو 1 آنسو 2 آنسو 4 آنسو نکل آئے, کم از کم اس وقت یہ نیت نہ ہو میرا مسئلہ حل ہو جائے, میری پریشانی دور ہو جائے, میری ٹینشن دور ہو جائے. آنسو نکالتے وقت زمانے کے امام کا فرمان تمہارے سامنے ہو, شیعو میرے دادا حسین کا جب گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا. تیسری وجہ یہ ہے آپ کی خدمت میں مسائل سنانے کی, چونکہ اہتمام کیا ہے میرے بھائی اصغر شاہ نے مجلس ادا کا, بڑا طویل سفر کر کے شام والی آئی بیٹھی ہے. اللہ اکبر, شہزادی یہ کائنات اکیلی آئی ہے نہیں, مدینے والی ماں بھی آئی ہے, شام والی معصومہ بھی آئی ہے. یہ ساری مخدرات اس میں تشریف لاتی ہے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. لٹا ہوا قافلہ, امت کا دکھایا ہوا قافلہ, امت کا مقام آل محمد نہ سمجھنے والا وہ کاروان جو قافلے کو لے کے آیا تھا. اس عظیم قافلے کو جو کہ چند مہمن, چند اونٹ اور چند گھوڑوں پہ مشتمل تھا, تاریخ کربلا علمی ذمہ داری کے ساتھ جو ہی مدینے کے باہر پہنچا, تھوڑا سا سامنے مدینہ تھا,
سید سجاد آواز دے کے کہتے ہیں بشیر الیہ قریبا. بشیر بن جلم تیرا باپ ہمارے گھر کے مسرت کے شعر لکھتا تھا، نظمیں لکھتا تھا. بشیر کیا تو بھی شاعری کر سکتا ہے؟ مولا ٹوٹا پوٹا جملہ بول سکتا ہوں. اچھا ایسا کر، جا مدینے اعلان کر. مدینے کے سردار آ گئے. بشیر چلا اجازت امام لے کر باہر فصیح مین دروازہ مدینے کا. یہ اس نے پہلا اعلان کیا. اعلان کر کے کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا. پہلا اعلان کر کے کہتا ہے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. پہلا اعلان کرتے ہیں مدینے کے سردار واپس لوٹ آئے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. چھوٹا یہ روایت کرتے ہیں چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا امامہ چھوٹی سی عبا پہن کے دروازے کے ساتھ بیٹھا ہے. قریب آیا، کہتے ہیں میں گھوڑے پر تھا. قریب آگے کہتے ہیں یا شیخ تو اعلان کر رہے مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں، کیا واقعی مدینے کے سردار واپس آ گئے؟ کہتے ہیں جی میں یہی اعلان کرنے آیا ہوں مدینے کے سردار واپس آ گئے. فوراً بچہ دوسرا سوال کرتا ہے مدینے کے سرداروں میں میرا سردار بھی آیا ہے؟ بشیر کہتا ہے میں نے بچے کی معصومیت کو دیکھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا بچہ کون ہے تیرا سردار؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار کا نام ہے حسین ابن علی. کب جب میں نے سنا نا حسین ابن علی، دوسرا سوال کیا آپ بیٹے کس کے ہو، نام کیا ہے؟ تو اس معصوم شہزادے نے کہا میرا نام ہے عبید اللہ ابن عباس، علمدار کا بیٹا عبید اللہ. کہتے میں جلدی جلدی بشیر کہتے گھوڑے سے اترا، میں نے بچے کی پیشانی پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں بیٹھنے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ آپ تو شہزادے ہیں، گھر تشریف رکھے نا، کیوں بیٹھے؟ کہا اصل میں شیخ مسئلہ ہے، ایک معاملہ ہے. اور کہا مجھے تو بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے سردار کی ایک شہزادی ہے جو سردار کے ساتھ نہیں جا سکے، جو میرے سردار کے علی اکبر کے حصے کی بہن ہے. روتے بھی اور دعا بھی کرتے ہو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث رکھ دیا ہے. میرے سردار کے علی اکبر کے بس تھوڑا سا اور میں نے پڑھنا ہے، میں بہت پڑھ گیا. اللہ کرے تمہارے آنسو امام کے ظہور میں تعظیم کا باعث بن جائے. میرا اصغر شاہ یہی سب سے بڑی دعا ہے سیدزادہ صاحب و زمان تجھے اور تیرے گھر والوں کو اور جتنے تشریف فرما سب کو اپنے لشکر میں شامل کرے. اس سے بڑی دعا نہیں ہے سیدزادہ. کا معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے میرے سردار کا ایک شہزادہ ہے، شہزادے کے حصے کی ایک بہن ہے. جب سے سردار نے مدینہ چھوڑا اور سردار علی اکبر نے مدینہ چھوڑا، اس وقت سے علی اکبر کے حصے کی بہن دن رات دروازے کے ساتھ بیٹھ کے اکبر کا انتظار کرتے ہیں. کہتے میں گیا ایک دن، میں نے جا کے کہا آقا دادی معظمہ کائنات مخدوم عالمین، میرے سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہے تھے آپ غور فرما رہے تھے، انہوں نے بڑا جملہ کہہ دیا کہ عباس علمدار علیہ السلام کو آخری وقت میں طرف دیکھنا تاکہ میں آرام سے توجہ کروں، آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ عباس میری حسرت ہے مجھے بھائی بنا. اس کا مطلب لفظ عباس علمدار پوری زندگی آقا زادی کے علاوہ کچھ نہ پکار سکتا، یعنی اس گھر اتر کو ذاکر صاحب آقا اور آقا زادی کہنے کے لیے بھی عباس بننا پڑتا. سمجھ نہیں آیا غازی عباس علمدار کسی کو نہیں، کوئی نہیں ثابت کر سکا 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا یا آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا. عبید اللہ ابن عباس علیہ السلام معصوم شہزادے فرماتے ہیں ہم ہیں عبید اللہ، ہماری آقا ذاتی معظمہ کائنات مخدومہ عالمین شہزادی کونین
ہم نے ان کی خدمت میں گزارش کی ایسا ہو سکتا ہے سارا دن کا انتظار اکبر کا آپ کی طرف سے ہم کریں، آپ کا یہ رونا دن میں تو بند ہو جائے۔ وفاؤں پہ سلام ہے غازی عباس علمدار، تیرے شہزادوں کی وفاؤں پہ سلام ہے۔ کم از کم سارا دن تو شہزادی نہیں روئیں گی۔ شہزادی کی خدمت میں عرض کیا شہزادی میں اس دروازے پہ نہیں، میں مین مدینے کے دروازے کے باہر جا کے بیٹھوں گا، جو بھی پتہ چلے گا نا اسی وقت آ کے بتاؤں گا۔ میں کم از کم مطمئن ہوتا ہوں میرے سردار کی آقا زادی شہزادی دن کو تو نہیں روتے۔ اچھا بشیر کہتا ہے یہ معاملہ ہے؟ کہاں یہ معاملہ ہے؟ اچھا بتانا شیخ سردار آ گئے ہیں، میرے سردار آئے ہیں؟ کہتا میں چپ رہا۔ دوسرا سوال معصوم نے کیا، عبید اللہ ابن عباس علمدار رہے۔ شہزادے کہتے ہیں اچھا یہ بتا میرے بابا غازی عباس آئے ہیں؟ بشیر کہتے ایک دم میری کیفیت بدلی، اب میں کہتا ہوں نا نہیں آئے، مجھے بچے کی معصومیت دیکھ کے لگ رہے کہیں بچہ ہی نہ مر جائے۔ سخت جملہ ہے، اس کبھی کی جملہ جس کے لیے میں نے یہ ساری بات پڑھی۔ کہا میں اب یہی سوچا اور میں یہ کہہ کے کہ میں سردار آ گئے، میں نے اعلان کرنا ہے، ایسے دو قدم اٹھائے، سرکار عبید اللہ نے میری ابا کا دامن پکڑا۔ ابا کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں تجھے خدا کا واسطہ یہ تو بتا سردار میرا آ گیا ہے، میرا بابا عباس آ گیا ہے۔ کہا مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے معصوم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا بچہ تیرا باپ نہیں رہا تو یتیم ہو گیا ہے۔ کہا میں نے جو ہی ہاتھ رکھا نا بچہ روتا ہوا جا کے کہتا ہے مجھے پتا چل گیا نہ میرا باپ آیا نہ میرا سردار آیا۔ کہا بچہ سنیے تو صحیح کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا کے دادی کو بتاؤں گا، دادی خالی قافلہ آیا ہے، نہ سردار آئے ہیں نہ بابا۔